بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے مکتوبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ممالک کے بادشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک ممتاز پیغمبر تھے بلکہ ایک عظیم جرنیل اور مدبر سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے ہجرت مدینہ سے لے کر غزوہ تبوک 9 ہجری تک 9 سال کے قلیل عرصہ میں مدینہ کی ریاست کے داخلی اور خارجی امور کا انتظام و انصرام جس خوش اسلوبی سے کیا، اس سے آپ کی عسکری، سیاسی اور انتظامی صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف کفار مکہ کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا بلکہ اسلام کے دیگر دشمنوں مثلاً یہودیوں کو بھی مدینہ سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ اسی دوران آپ نے جزیرۃ العرب کے اندر اور ہمسایہ ممالک میں اشاعت اسلام کا مبارک کام بھی جاری رکھا۔ اس سلسلے میں ہرقل قیصر روم، خسرو پرویز شاہ ایران، نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس عزیر مصر، حارث رئیس غسان اور دیگر قبائلی سرداروں کے نام دعوتی خطوط بھیجے۔ ان خطوطوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی کی اشاعت بیرونی ممالک میں بھی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے خطوط میں روم، ایران، حبشہ، مصر اور غسان کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور لکھا کہ انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی رعایا کا گناہ بھی ان پر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو خط لکھا وہ ہرقل قیصر روم کے نام۔ تو یہ خط تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رومی بادشاہ ہرقل کی طرف ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، اسلام قبول کر لو تو سلامتی پاؤ گے اور اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ بصورت دیگر اگر روح گردانی کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا جس کو تو اٹھا نہ سکے گا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی قبول نہ کریں، کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔ ہرقل کو جب یہ خط ملا تو اس نے ابو سفیان کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قبیلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ اطمینان ہو جانے پر اس نے اپنے درباریوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے اتفاق نہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ خسرو پرویز شاہ ایران کے نام پر مراسلہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز شاہ ایران کو مندرجہ ذیل مکتوب ارسال کیے جن میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا شاہ فارس کی طرف سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اما بعد، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو ڈراؤں۔ اگر تو اسلام لائے گا تو سلامت رہے گا، اگر تو نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ پرویز کو جب یہ مراسلہ ملا تو اس نے سن کر اسے پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے۔ طیش میں آ کر اس نے بازان گورنر یمن کو لکھا کہ اس مدعی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے نعوذ باللہ میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں یمن کے گورنر نے 2 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ بعد ازاں جب اس خبر کی تصدیق ہوئی تو گورنر یمن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط نجاشی شاہ حبشہ کو بھی ارسال کیا جس میں اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ قبل
حبشہ کو ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا۔ نجاشی نے جواباً تحریر کیا کہ اس نے پہلے ہی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا، مقوقس عزیر مصر کے نام خط۔ آپ نے مقوقس عزیر مصر کو ایک دعوتی خط تحریر کیا۔ مقوقس نے خط پڑھ کر جواب میں لکھا کہ اس نے ایک نبی کے ظہور کے بارے میں سن رکھا ہے اور یہ تصدیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں، تاہم اس نے اس مسئلے پر مزید غور کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میں ایک خچر اور 2 لونڈیاں بطور تحفہ ارسال کی۔ اور آخری، حارث رئیس غسان کے نام راسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کے ذریعے حارث رئیس غسان کو قبول اسلام کی دعوت دی اور اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کا وعدہ فرمایا، مگر حارث نے نہایت غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعوت کو رد کر دیا اور مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح یہ بدبخت اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔